میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں انسپیکٹر احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ اور میرے اس چینل پر ملیں گے آپ کو اور بھی بہت سارے ناولز، بہت ساری کہانیاں، ان کو بھی ضرور سنیے گا، پلے لسٹ وغیرہ چیک کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ شادی شدہ عورت لاپتہ ہو گئی، عمر 22-23 سال بتائی گئی۔ حلیہ جو بتایا گیا اسے پتا چلا کہ خاصی خوبصورت تھی۔ نام سندری بتایا گیا، ہندو تھی۔ اس کا گاؤں تھانے سے تقریباً 2.5 میل دور تھا۔ رپورٹ لکھوانے اس کا خامند اور سسر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے جسے وہ ساتھ لے گئی ہے۔ کچھ اور بھی لے گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے تمام زیورات اور 2000 روپے نقد، سندری کے سسر نے کہا۔ یہ رقم ایک ٹرنک میں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اغوا ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اغوا ہوئی ہوتی تو بچہ، زیورات اور رقم ساتھ نہ لے جاتی۔ یہ چوری کا کیس ہو سکتا ہے، اغوا کا نہیں۔ سندری کا خامند بھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی مردانگی کو چوٹ پڑی تو وہ بھڑک کر بولا، میں نہیں مان سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے؟ میں نے کہا، اور ڈاکو تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو اٹھا لے گئے ہیں، اور سارے زیورات اور 2000 روپیہ بھی ٹرنکوں میں سے نکال لے گئے ہیں۔ تم لوگ جو رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو میں لکھ لوں گا، لیکن رپورٹ غلط ہوئی تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس وقت پتا چلا کہ لڑکی لاپتہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسے غائب ہوئے 2 دن گزر گئے ہیں۔ وہ 2 دن خود ہی تلاش کرتے رہے۔ سندری کا خامند اس رات کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ سندری برآمدے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا سسر، ساس اور ان کے 2 چھوٹے بچے صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح دیکھا کہ سندری بستر میں نہیں تھی، بچہ بھی نہیں تھا۔ گاؤں سے کوئی 55 میل دور ایک ندی تھی۔ سندری سہیلیوں کے ساتھ صبح منہ اندھیرے ندی پر نہانے جایا کرتی تھی، لیکن بچے کو کبھی ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ پھر بھی ان لوگوں نے ندی پر جا کر دیکھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکیاں جایا کرتی تھیں ان سے پوچھا، سب نے بتایا کہ سندری ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ گھر آ کر ٹرنک دیکھے تو پتا چلا کہ سندری کا سارا زیور اور 2000 روپیہ نقد بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے اس کے گاؤں جا کر اس کے والدین سے پوچھا، ادھر تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ چوری چھپے تو کبھی نہیں آئی۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے بھی نہیں اور برے بھی نہیں، سندری کے سسر نے جواب دیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ان پر ایسا شک ہے کہ لڑکی زیور اور رقم چوری کر کے اپنے گھر لے گئی ہو اور وہ مال ہضم کر گئے ہوں؟ میں ایسا شک نہیں کروں گا، سسر نے جواب دیا، لیکن زیور اور پیسہ انسان کا دھرم برباد کر دیتا ہے۔ لڑکی پہلے بھی کبھی بتائے بغیر اپنے گھر گئی تھی؟ ایسا کرتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، سندری کے خامند نے کہا۔ تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ ہمارا زمیندار ہے، سسر نے جواب دیا۔ زمینیں میرے اس لڑکے کے سپرد ہیں اور میں ساہوکارہ بھی کرتا ہوں۔ کسی ایسے آدمی کو تم نے قرض دے رکھا ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہو؟ میں نے پوچھا۔ یا جسے تم تنگ کرتے ہو؟ میں حساب کتاب صاف رکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ نہ میں کسی کو تنگ کرتا ہوں، نہ کوئی مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں نے یہ سوال کچھ سوچ کر پوچھا تھا۔ سود پر قرض دینے والے ساہوکار ان پڑھ دیہاتیوں کی زمینیں گروی رکھ لیا کرتے تھے، پھر حساب کتاب میں ایسی ہیرا پھیری کرتے تھے کہ قرض لینے والا سود ہی دے دے کر کنگال ہو جاتا اور اصل زر جیوں کا تیوں باقی رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ساہوکار گروی رکھی ہوئی زمین کا مالک بن جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس ساہوکار نے کسی دیہاتی کی زمین قرض کے سلسلے میں دبا لی ہوگی، اور اس نے انتقاماً اس کی بہو کو بچے سمیت اغوا کر لیا اور ٹرنکوں سے زیورات اور نقدی بھی لے گیا۔ یہ کام اکیلے آدمی کا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3-4 آدمی ہوں گے، لیکن یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کمال تو استاد ڈاکو بھی نہیں دکھا سکتے۔ مجھے ہر امکان پر غور کرنا تھا۔ بہو بیٹی کے اغوا یا گمشدگی کی واردات میں لوگ پولیس کے لیے یہ دشواری پیدا کر دیا کرتے ہیں کہ وہ 3 دن تک خود تلاش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ لڑکی در پردہ مل جائے گی اور سارے خاندان کی رسوائی نہیں ہوگی۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر پولیس کے پاس آتے ہیں۔ اس عرصے میں لڑکی کا کھرا کوچ مٹ چکا ہوتا ہے اور لڑکی بہت دور نکل جاتی ہے یا مکمل طور پر چھپا لی جاتی ہے۔ میرے لیے یہی دشواری ان لوگوں نے پیدا کر دی تھی۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اپنی مرضی سے چلے جانے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ خامند سے مطمئن نہیں ہوتی۔ میں نے بھاگ جانے والی بیویوں کو اور ان کے خامندوں کو دیکھا ہے۔ ایسی بیویاں خوبصورت اور خامند بھدے اور بدصورت ہوتے ہیں، یا مریل اور دائمی مریض، لیکن اس واردات میں مجھے یہ وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سندری کا خامند گھٹا ہوا جوان تھا، شکل و صورت اچھی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس آدمی سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے اس کے باپ کو دفتر سے نکال کر اس خامند سے بات کی۔ تمہیں کس پر شک ہے؟
مجھے کسی پر شک ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات سنی تھی کہ تمہاری بیوی شادی سے پہلے یا بعد کسی سے ملتی ملاتی تھی، یا اس کے چال چلن کے متعلق کوئی بات مشہور ہوئی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ چپ رہا۔ میں نے اپنا سوال واضح کرنے کے لیے کہا، بعض جھوٹے بہتان مشہور ہو جاتے ہیں، یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے۔ جھوٹے بہتان ایسے آدمی بھی لگاتے ہیں جن کی بری نظر لڑکی پر ہوتی ہے، لیکن لڑکی انہیں دھتکار دیتی ہے۔ اسے بدنام کرنے کے لیے اس کے چال چلن کے خلاف جھوٹی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی جرات نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے خلاف اونچی سانس بھی لے، اس نے بڑے رعب سے کہا۔ غور سے سنو میرے راجپوت دوست، میں نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ عورت کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے خامند کو پسند نہ کرے؟ اس نے راجپوتوں کے رعب بلکہ عتاب سے کہا۔ بیوی پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے، آپ اپنا کام کریں، اسے تلاش کریں، میں اپنا کام کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مل گئی تو اس کی لاش آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، مگر وہ مجھے کوئی سراغ دینے کی بجائے یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ بڑا جابر آدمی ہے اور سندری اس کی پجارن تھی اور وہ اسے جہاں ملی وہیں قتل کر دے گا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکی کے بھاگنے کا باعث کیا ہے۔ وہ ساس اور سسر کے ہاتھوں تنگ ہوگی، لیکن اس کے خامند نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا، ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن بچہ اب پیدا ہوا تھا۔ نارمل جسمانی حالت میں بچہ دوسرے سال پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے بچہ اتنی دیر سے پیدا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے دبی دبی آواز میں کہا، یہ پرماتما سے پوچھیں۔ میں کاغذی کارروائی مکمل کر کے باپ بیٹے کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وہ جگہ دیکھی جہاں سندری رات کو سوئی تھی۔ اس رات چونکہ اس کا خامند گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ صحن میں سوئی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد برآمدے میں سوئے تھے۔ ٹرنک وغیرہ جس کمرے میں تھے اس کے سامنے بھی برآمدہ تھا جو خالی تھا۔ گھر والے اس کے سامنے والے برآمدے میں تھے، لہٰذا لڑکی کے لیے رات کو اٹھ کر ٹرنکوں میں سے زیورات اور رقم نکال کر اور بچے کو اٹھا کر باہر نکل جانا مشکل نہیں تھا۔ صحن کی دیوار اونچی تھی، لیکن پیشہ ور مجرموں کے لیے اس دیوار کو پھاندنا مشکل نہیں تھا۔ یہ ممکن تھا کہ باہر سے ڈاکو آئے، لڑکی کو کچھ سنگھا کر یا اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اٹھا لیا، اور کسی گھر بھیدی کی رہنمائی میں انہوں نے وہی 2 ٹرنک کھولے جن میں سے ایک میں زیورات اور دوسرے میں نقدی تھی۔ وہ بچے کو بھی لے گئے۔ یہ انتقامی کارروائی ہو سکتی تھی۔ انتقام کی وجوہات کئی ایک ہو سکتی تھیں، ایک یہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سندری کے سسر نے کسی کو سودی قرض دے کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ کہ سندری کے خامند نے کسی کی بہو بیٹی کو اپنی جواں مرتی اور گاؤں میں اپنی اونچی حیثیت کے نشے میں بے آبرو کیا ہوگا۔ سندری نے کسی نامی گرامی گنڈے بدماش کا دل توڑا ہوگا۔ ان کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔ مجھے سندری کے سسر کا بہی کھاتا بھی دیکھنا تھا کہ اس نے کس کس کو قرض دے رکھا ہے، پھر یہ دیکھنا تھا کہ ان میں سے کون سا آدمی اتنا بڑا جرم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ میں نے مکان کو اندر باہر سے اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اب کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ لڑکی کی گمشدگی کا 3را دن تھا۔ میں نے اس کی ساس کو لگ بٹھا لیا۔ عورت کے دل کی بات کو عورت ہی جان سکتی ہے۔ کئی راز جو مردوں سے چھپے رہتے ہیں عورتوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی ساس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا کہ تمہاری بہو بڑی بدماش نکلی، تم اتنا بڑا دھوکہ دے گئی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ ساس اپنی بہو کے خلاف بات سن کر خوش ہوگی، یہ تو ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ نہ جی، ساس نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا۔ وہ تو بڑی بھاگیوان تھی، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چال چلن کے خلاف کبھی کوئی بات تمہارے کانوں تک پہنچی تھی؟ وہ تو باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کوئی بات نہیں سنتی تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ میری سگی بیٹی مر گئی ہے۔ میاں بیوی آپس میں خوش تھے، خوش ہی نظر آتے تھے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا ذرا اکھڑ طبیعت کا ہے، اپنے روب میں رہتا ہے۔ سندری پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا، اور میں اسے روکتی تھی کہ ایسی بھاگیوان لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ عام طور پر تمہارا بیٹا اسے کیوں مارتا پیٹتا تھا؟ یہ تو کبھی مجھے بھی پتا نہیں چلا، اس نے جواب دیا۔ میں سندری سے بھی کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جانور ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو۔ یہ میرے لیے بڑا اچھا اشارہ تھا۔ مار پٹائی کی کوئی ایسی وجہ ہوگی جس سے سندری کی ساس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ لڑکی کا چال چلن صرف اس لیے قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ خراب چال چلن والی لڑکیاں باہر تو نہیں گھومتی پھرتی رہتی۔ مجھے سندری کے سسر نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے ندی پر نہانے جاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہوگی۔ وہ اگر کسی کے ساتھ گئی ہے تو وہ آدمی اس کے اپنے گاؤں کا یا سسرال کے گاؤں کا ہو سکتا تھا۔ اب ناکہ بندی بیکار تھی۔ وہ میرے خیال کے مطابق دور نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں اگر اپنے خامند کی نفرت تھی تو اس کی مجھے ایک وجہ یہ نظر آئی تھی کہ اس کا خامند اسے مارتا پیٹتا تھا۔ میں دوسری وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ سندری کا پہلا بچہ شادی کے 5ویں سال کے آغاز میں ہوا ہے۔
میں نے ساس کے ساتھ اس سلسلے میں ایسے انداز سے باتیں کی جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ اجڑ دیہاتن یہ بتانے سے قاصر تھی کہ بچہ اتنی دیر سے کیوں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں باتیں کرتے مجھے محسوس ہوا کہ میں بے وقوف آدمی ہوں جو ایک بیکار موضوع پر ایک جاہل عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے یہ موضوع بدل دیا۔ اس سے مجھے اور کچھ تو حاصل نہ ہوا، البتہ ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ سندری جس ندی پر نہانے جایا کرتی تھی اس کے پار ایک بہت پرانا مندر تھا جو کھنڈر تو نہیں بنا تھا لیکن یہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سندری کی ساس نے مجھے بتایا کہ وہاں کچھ عرصے سے ایک تارک الدنیا پنڈت آیا ہوا ہے جس کے ساتھ 3-4 پنڈت اور سادھو بھی ہیں۔ یہ پنڈت ہر مرض کی دوا کے لیے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے پیروں کی طرح مرادیں بھی سنتا اور بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا تھا۔ ساس نے سندری سے کہا تھا کہ وہ اس مندر میں جایا کرے اور پنڈت سے کہے کہ اولاد۔ سندری 1.5 سال سے وہاں جا رہی تھی۔ اس کی ساس کے کہنے کے مطابق سندری صبح سویرے ندی پر جاتی تھی تو تیسری چوتھی صبح مندر میں بھی جاتی تھی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اسے بچہ پنڈت کی دعا سے ملا ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں، ساس نے جواب دیا۔ کیا تمہارے بیٹے کو معلوم تھا کہ سندری پرانے مندر میں اولاد کے لیے جاتی ہے؟ معلوم ہوگا، اس نے جواب دیا۔ مندر میں جانا پاپ تو نہیں؟ میں پنڈتوں کی کرتوت سے اچھی طرح واقف تھا اور مجھے معلوم تھا کہ مندروں کے اندھیرے کمروں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مندر ہمارے پیروں کے حجروں سے ملتے جلتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پنڈت، سادھو اور پیر کی دعاؤں سے بے اولاد عورتوں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپ کون ہوتے ہیں۔ یہ پنڈت اور پیر اولاد پیدا نہ کر سکنے والے خاوندوں کی مردانگی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اس معاملے میں پیر اور پنڈت ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بے اولاد خاوند کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا کہ سندری کی گمشدگی کے ساتھ پرانے مندر کے تاریک الدنیا پنڈت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ گاؤں کا نمبردار، ذلدار اور سفید پوش میرے ساتھ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو بلا لائیں جو سندری کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد 3 لڑکیاں لائی گئیں۔ میں نے ہر ایک لڑکی سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، ان سے ان سوالوں کے جواب لیے کہ سندری اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی یا نہیں، کیا وہ ندی پر کسی سے ملتی تھی، کیا پنڈت اس پر زیادہ مہربان تھا، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ دیہات کی نوعمر لڑکیوں کے منہ سے راز کی بات نکلوانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ پولیس سے ڈرتی بھی ہیں اور ان میں جھجک بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے انداز سے ہر لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکالا اور انہیں کھل کر بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ بھی سندری کے ساتھ مندر میں جایا کرتی اور پوجا پاٹ کرتی تھیں۔ سندری بڑے پنڈت کے پاؤں میں ماتھا رگڑتی اور اس سے اولاد مانگتی تھی۔ کچھ دن بعد پنڈت نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ وہ سندری کو الگ کمرے میں لے جاتا تھا اور کچھ دیر بعد سندری اکیلی باہر آتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بات مجھے ہر ایک لڑکی نے بتائی اور میں نے ہر ایک لڑکی سے پوچھا کہ وہ جب پنڈت کے ساتھ کسی اور کمرے میں جا کر واپس آتی تھی تو اس کی حالت کیسی ہوتی تھی۔ کوئی لڑکی بھی میرے سوال کا جواب نہ دے سکی۔ میری کوشش سے انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی بہت خوش ہوتی تھی اور کبھی اداس ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے مجھے پتا چلا کہ شادی سے پہلے سندری بہت شوق اور چلبلی ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو سندری کے متعلق یہ بات اس کے مائکے گاؤں سے معلوم ہوئی تھی۔ شادی کے ابتدائی 1-2 مہینے وہ سسرال میں بھی شوق اور چلبلی رہی۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ رہنے لگی۔ میرے پوچھنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ مندر میں دوسرے گاؤں کی بھی عورتیں آتی ہیں اور مرد بھی وہاں جاتے ہیں، لیکن ان مردوں اور عورتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی گاؤں کے مندر میں جاتی ہے۔ لڑکیوں سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ گاؤں کے مندر کا پنڈت گاؤں والوں کو پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ سندری کسی اور کو چاہتی ہے یا نہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنے خاوند سے وہ نالاں تھی۔ وہ سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی تھی، انہیں بتایا کرتی تھی کہ اس کا خاوند حیوان ہے، اس کے دل میں پیار نہیں، اس کے ساتھ وہ صرف جسمانی تعلق رکھتا ہے مگر بچہ نہیں ہوتا۔ ذرا ذرا سی بات پر اسے ڈانٹتا اور پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ سندری بچے کی نہیں پیار کی طلبگار تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ پیار کیسا ہوتا ہے جس کی لوگ کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ وہ جب کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے سنا کرتی کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے تو وہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ ان لڑکیوں سے مجھے پتا چلا کہ سندری پیار کی پیاسی تھی مگر اس کا خاوند حیوان نہیں بلکہ وحشی تھا۔ سندری اس سے نہ روحانی طور پر مطمئن تھی نہ جسمانی طور پر۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون تھا جس سے اسے اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ خاوند کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لڑکیوں کو میں نے بہت کوریدا۔ انہیں یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ سندری کی در پردہ راہ و رسم ہوتی۔ میں نے گاؤں کے نمبردار وغیرہ سے معلوم کر لیا تھا کہ گاؤں سے کوئی آدمی غیر حاضر نہیں اور اتنے بڑے زمیندار اور ساہوکار کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کسی میں جرات بھی نہیں۔ ان لڑکیوں میں ایک خاصی ذہین اور ہوشیار تھی۔ اس کی شادی ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ پختہ باتیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے زیادہ باتیں بتائی تھیں اور صاف پتہ چلتا تھا
کہ وہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر سوچے اور مجھے بتائے کہ اسے کبھی شک ہوا ہے کہ سندری مندر میں جب پنڈت کے کمرے میں جاتی تھی تو وہاں پنڈت کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی ہوتا تھا۔ 2 مرتبہ مجھے شک ہوا ہے ایسا، اس نے جواب دیا۔ ہم مندر سے باہر آ گئی تھی، سندری کو پنڈت لے گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو میں نے دوسری طرف سے ایک آدمی کو مندر سے نکلتے دیکھا۔ اس طرف سے نہ کوئی اندر جاتا نہ باہر آتا تھا۔ وہ آدمی کس طرف چلا جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے گاؤں کی طرف آتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا منہ سر کپڑے میں لپٹا ہوتا تھا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک گھوڑا کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ ذہن پر ذرا اور زور دو، میں نے کہا۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا تو کیا سندری اسے جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی؟ لڑکی کے ماتھے پر شکن پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور غائب ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب یاد آتا ہے کہ میں نے دونوں مرتبہ دیکھا۔ سندری نے رک کر اور گھوم کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تھا میرا مجرم، لیکن وہ کون تھا یہ تھا میرا مسئلہ۔ اس دوران مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ بڑا پنڈت پرانے مندر میں موجود ہے۔ میں نے جب لڑکیوں سے معلوم کر لیا تھا کہ سندری بڑے پنڈت کے ساتھ الگ کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اس وقت میں نے چوکیدار کو بلا کر کہا تھا کہ وہ دیکھ آئے کہ بڑا پنڈت مندر میں موجود ہے یا نہیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی کو پنڈت لے گیا ہے اور بچے کو اس لیے ساتھ لے جایا گیا ہے کہ بچہ سندری کے خاوند کا نہیں پنڈت کا تھا۔ پنڈت کو مندر سے غائب ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں موجود تھا۔ مجھے اس پنڈت کو شامل تفتیش کرنا تھا، مگر وہ پنڈت تھا اور میں مسلمان۔ اگر میں پرانے مندر پر چھاپا مارتا تو ہندو اسے اپنے مندر اور مذہب کی توہین سمجھتے۔ یہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہوتی تھی، لیکن میں اپنی تفتیش کو نامکمل نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میرے اوپر انگریز ڈی ایس پی اور ایس پی تھے۔ روزمرہ کارگزاری ان کو بھیجی جاتی تھی۔ یہ مشکل تھانے داروں کے لیے سہولت بھی تھی۔ انگریز افسر ہمارا تحفظ اور ہر طرح تعاون کرتے تھے۔ مندر پر چھاپا مارنے کے سلسلے میں مجھے انگریز افسروں کے تحفظ کی ضرورت تھی، لیکن میرے لیے ایک اور راستہ صاف ہو چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گاؤں کا پنڈت لوگوں کو پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ پنڈت میرے کام آ سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجدوں کے امام بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری رقابت ہوتی ہے۔ ایک محلے کی 2 مسجدوں کے امام اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ تر نمازی اسی کی مسجد میں آئیں۔ ان کی سعادت کی بدولت انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی حالت پنڈتوں کی ہوتی ہے۔ میں گاؤں کے پنڈت کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ گاؤں کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ پرانے مندر میں جایا کرتی تھی اور مجھے شک ہے کہ اس مندر سے لڑکی کا سراغ مل جائے گا۔ پنڈت کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا کہے گا۔ اس نے چہک کر کہا، پکڑ لو ملیچ کو۔ میں اس لیے لوگوں کو اس مندر میں جانے سے روکتا رہتا ہوں۔ مگر یہ مندر اور ایک پنڈت کا معاملہ ہے، میں نے کہا، اور میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نے مندر پر چھاپا مارا تو یہاں کے ہندو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مجرم مذہب کے پردے میں بے دھڑک جرم کرتا رہے گا۔ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پنڈت نے مجھے تسلی دی۔ وہ پرانا مندر عبادت کے لیے نہیں، وہاں جو پنڈت آن بیٹھا ہے وہ مجھے کوئی نوسر باز نظر آتا ہے۔ وہ پنڈت ہے ہی نہیں، کوئی سنیاسی ہے۔ دوائیاں دیتے دیتے اس نے اپنے چیلوں کے ذریعے مشہور کر دیا ہے کہ وہ مرادیں پوری کرتا اور اولاد دیتا ہے۔ لوگ چونکہ ان باتوں کو سچ مانتے ہیں اس لیے اس کے پاس جانے لگے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے وہاں مورتیاں وغیرہ رکھ کر مندر کو عبادت گاہ بنا دیا ہے، مگر لوگ وہاں عبادت کے لیے نہیں بلکہ مرادیں پوری کرانے اور دوائیاں لینے جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ آپ نڈر ہو کر وہاں جائیں اور اس پنڈت اور اس کے چیلوں کو پکڑیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پنڈت کا اپنا کردار کیا ہے۔ میں نے اسے خوب ہوا دی۔ اس کے جواب میں اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر ادھر کے ہندو میرے خلاف گڑبڑ کریں تو وہ انہیں سنبھال لیں۔ میں صرف اسی کا محتاج نہیں تھا۔ میں نے پرانے مندر کے ارد گرد دیہاتی کپڑوں میں 2 کانسٹیبل پنڈت پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیے اور تھانے میں جا کر ڈی ایس پی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ اسے بتایا کہ میں کیسے مندر پر چھاپا مارنے جا رہا ہوں جہاں عبادت نہیں ہوتی اور وہاں سنیاسی قسم کا کوئی پنڈت ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اسے اختصار سے بتایا کہ واردات کیا ہے اور اس وقت تک کی تفتیش میں مجھے کیا معلوم ہوا ہے۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے علاوہ گاؤں کے 2 ہندو معزز آدمی میرے ساتھ تھانے میں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج رات پرانے مندر میں جا رہا ہوں اور وہ سب میرے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے پنڈت کی طرح میری حوصلہ افزائی نہ کی لیکن برا بھی نہ منایا۔ ان کی بھی بہو بیٹیاں پرانے مندر کے پنڈت کے پاس جایا کرتی تھیں۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مندر سے مجھے کچھ سراغ مل جائے، ورنہ ہندوؤں کے سامنے اپنی بے عزتی کا اندیشہ تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، رات گہری ہو گئی تھی، لیکن پرانے مندر میں
उसी वक्त जाना ज़रूरी था। गांव में उसके मुतक़द मौजूद थे। मैंने जिन 3 लड़कियों से पूछताछ की थी, वो या उनके वालिदैन पुराने मंदिर के पंडित को बता सकते थे कि मैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करता रहा हूँ। खतरा था कि पंडित हाथ से निकल जाएगा। मैंने मंदिर पर नजर रखने के लिए तो बगैर वर्दी कांस्टेबल भेज रखे थे। मैं अंधेरे में नदी के किनारे पहुंचा। मेरे साथ नंबरदार वगैरह और गांव में तो मोअज़्ज़ज़ आदमी थे। मैं घोड़े पर सवार था। अंधेरे में मुझे नदी के पार दरख्तों में से मंदिर का उभरा हुआ मखरूती मीनार नजर आ रहा था, जो मुझे पुरअसरार लग रहा था। मैंने बड़े बड़े खौफनाक मंजर देखे। डाकुओं से मुकाबला हुआ है। रातों को ऐसे जंगलों से गुजरा हूँ जिनमें दरिंदे भी थे और ख़तरनाक डाकू भी। लेकिन उस रात इस सदियों पुराने मंदिर को देखकर मुझ पर ऐसा तासुर तारी हो गया जैसे मैं जिन्नों और परियों के मस्कन में जा रहा हूँ। कभी दिल पर ऐसा बोझ आ पड़ता जैसे मैं किसी हादसे का शिकार होने वाला हूँ। नाकामी का खौफ मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने घोड़ा नदी में डाल दिया। दूसरे लोग भी नदी में उतर गए। नदी गहरी नहीं थी, दरमियान में पानी घुटनों को छूता था। मौसम गर्म था, इसलिए नदी में गुजरते किसी को तकलीफ ना हुई। पार जाकर मैं घोड़े से उतरा। घोड़ा अपने आदमियों के हवाले करके सबसे कहा कि वो फैल कर मंदिर के इर्द गिर्द करीब चले जाए। मैं अकेला आगे गया। मंदिर के अंदर रोशनी का गुमान होता था। मुझे अपना एक कांस्टेबल मिला। उसने बताया कि पंडित को बाहर जाते नहीं देखा गया। कांस्टेबल को साथ लेकर मैं मंदिर के करीब चला गया। ये मेरा इलाका था। मैंने ये मंदिर बाहर से देख रखा था, उसके अंदर कभी नहीं गया था। ये एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया था। चबूतरा वसी और ईस था। उसकी 5-6 सीढ़ियां थी। उससे 300-400 गज परे मरघट था, जहां मरे हुए हिंदुओं को जलाया जाता था। हवा जरा तेज और गर्म थी। ऐसे लगता था जैसे मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें मंदिर के इर्द गिर्द सिसक रही हैं या सरगोशियां कर रही हैं। कौन है ओए? मुझे आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाकर रोशनी उधर की। मंदिर के चबूतरे पर 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ गया। एक साधु के हुलिये का आदमी जो लेटा हुआ था उठ बैठा। उसने फिर पूछा, कौन हो बे? पंडित जी महाराज कहाँ हैं? मैंने पूछा। टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता था। उसने कहा, पंडित जी महाराज से मिलने का तुम्हें ये वक्त किसने बताया? फौजी हो? छुट्टी आए हो? अरे मुंह से कुछ बको, बंद करो ये रोशनी। उसने अपनी आंखों के आगे एक बाजू रख लिया। दूसरी चारपाई पर जो लेटा हुआ था वो भी जाग उठा और बोला, ये कौन है जंगली? दोनों उठो, मैंने कहा। दरोगा लगते हैं, दूसरी चारपाई वाले ने दबी जुबान में कहा। उसे मैं नजर आ सकता था क्योंकि टॉर्च की रोशनी उसके साथी की आंखों पर थी। उठो और अंदर चलो, मैंने कहा, और मुझे पंडित के पास ले चलो। दोनों बड़ी तेजी से उठे और मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे दरवाजे में दाखिल हुआ। ये ड्योढ़ी थी। आगे सहन और उसके इर्द गिर्द बरामदा और एक कमरा इबादत का बना हुआ था। सहन में दिया जल रहा था। उसी की मध्यम सी रोशनी मुझे दूर से नजर आई थी। एक कमरे में भी रोशनी थी। दोनों आदमी मुझे उस कमरे में ले गए। फर्श पर बड़ा पंडित बैठा था। मैंने अपने साथ वाले बगैर वर्दी कांस्टेबल से कहा कि हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को अंदर ले आए। वो आए तो मैंने पंडित के चेलों को उनके हवाले करके ड्योढ़ी में भेज दिया और खुद पंडित के पास फर्श पर बैठ गया। उसने हुलिया तो पंडितों और साधुओं जैसा बना रखा था, लेकिन तंदुरुस्त और तवाना आदमी था। कमरे में अजीब तरह की बदबू थी। पंडित शायद कोई दवाई बना रहा था। मैंने ऊपर देखा, छत चीथड़ों जैसे जालों से ढकी हुई थी। मुझे तंग से इस कमरे में हैबत दिखाई दी। पंडित के चेहरे पर घबराहट आ गई थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया हूँ। सुंदरी को लेने, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सुंदरी? उसने हैरान होकर पूछा, कौन सुंदरी? इस वक्त तो यहाँ कोई जवान लड़की नहीं आती। पंडित जी महाराज, मैंने कहा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे बताए बगैर किस तरह पता चल गया कि मैं जिस सुंदरी की बात कर रहा हूँ वो जवान लड़की है। आदमी ज़हीन था। मखमूर सी हंसी हंसकर बोला, तुम क्या समझते हो हम किसी के दिल की बात नहीं बता सकते? तुम आधा सवाल करो, हम पूरा जवाब देंगे। कहो तो तुम्हारे मन की 2 और बातें बता दें। उसकी आवाज़ ऐसे हो गई जैसे उस पर नशा तारी हो रहा हो। कहने लगा, अपने मन की चिंता ना बताओ, हम बता देंगे। मेरे मन की चिंता यह है महाराज कि मुझे सुंदरी से मिला दें, मैंने कहा। उसके होंठों पर मस्ताना सी मुस्कुराहट आ गई। वजदानी से लहजे में बोला, हमसे बेकार बातें ना करो, मन की मुराद मांगो। मैंने उसके कंधे पर धप से हाथ रखा तो वो हिल गया। मैंने कहा, होश में आओ पंडित, तुमने देख लिया मैं कौन हूँ और तुम जान गए हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लड़की मेरे हवाले कर दो। मैं रात के अंधेरे में तुम्हारे जुर्म पर पर्दा डाल दूंगा। मैं किसी सुंदरी को नहीं जानता, उसने बदले हुए लहजे में कहा। मैं उन लड़कियों को बुला लूंगा जिनके साथ सुंदरी यहाँ आया करती थी, मैंने कहा, और तुम उसे अलग कमरे में ले जाया करते थे। मैंने आगे होकर राजदारी से पूछा, उसके बच्चे के बाप तुम हो ना? उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रहा था। क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हो? उसने कहा। सारे मंदिर में घूम जाओ, जाओ देख आओ, यहाँ तुम्हें कोई सुंदरी नहीं मिलेगी। तुम मुसलमान हो, मंदिर की तौहीन कर रहे हो। तुम ये समझ कर आए हो कि हमने यहाँ
हमने यहाँ लोगों की लड़कियाँ छुपा कर रखी हुई हैं। मंदिर में पुलिस का रौब नहीं चलेगा। फिर तुम्हें थाने ले चलूँगा। मैंने कहा, मैं इतनी आसानी से टलने वाला नहीं हूँ। तुम झूठ बोलकर अपने खिलाफ शक पैदा कर चुके हो। वो तंजिया सी हंसी हंस पड़ा। मुझे उस पर पुख्ता शक हो गया था। उसने सुंदरी का नाम सुनकर ही कह दिया था कि इस वक्त यहाँ कोई जवान लड़की नहीं आती। उसने ये तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था कि सुंदरी मंदिर में आती है। मेरी नज़र और मेरी सोच पुलिस की थी। मैंने उस पर सवालों से हमला कर दिया, लेकिन वो मान नहीं रहा था। एक को ड्योढ़ी में ले गया। वो अब 2 की बजाय 3 थे। इस चेले से मैंने कहा, तुम्हारा पंडित बड़ा ही कच्चा आदमी है। मेरा ख्याल था कि इतनी जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन उसने साफ बता दिया कि लड़की कहाँ है। उसने जुर्म का सारा बोझ तुम 3 आदमियों पर डाल दिया है। क्या कहता है? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, तुम मुझे सही बात बता दो। इस वारदात में तुम्हारा जो हाथ है वो बता दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर मुझे चक्कर देने की कोशिश करोगे तो कामयाब नहीं होगे। मेरे हाथों बहुत नुकसान उठाओगे। ये भी सोच लो कि तुम्हारा पंडित तुम तीनों को फांसने और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी सोच लो कि मैं अवतार या फरिश्ता नहीं कि गैब का इशारा मिला और मैं यहाँ आ गया। मुझे इस मंदिर के भेदियों ने इधर का रास्ता दिखाया। लड़की यहाँ से गायब की गई है और तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए और इंसान की कमज़ोरियों पर नज़र रखकर अकल से काम लिया जाए तो किसी भी मुश्तबे के पांव तले से ज़मीन निकालना मुश्किल नहीं होता। पुलिस का रौब और खौफ भी पूरा काम करता है। मैंने पंडित के इस चेले से ऐसी ऐसी बातें कहीं कि उसके चेहरे पर मुझे बेचैनी के बड़े साफ तासुरात नजर आने लगे। आप नदी पार वाले गांव की लड़की की बात कर रहे हैं? उसने पूछा, वो जो सुबह सवेरे यहाँ आया करती थी। हाँ वही है जनाबे वाला। उसने पूछा, पंडित क्या कहता है? कि मैंने उस लड़की को गायब किया है। इसके अलावा उसने तुम्हारे खिलाफ और भी बहुत सी बातें की हैं। मैंने उसे भड़काने के लिए कहा, चलिए, वो बोला, उसके सामने बात करते हैं। पहले मुझे बता दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, फिर उसके सामने बात करेंगे। मुझे इतना ही मालूम है कि वो लड़की 3-4 लड़कियों के साथ सुबह सवेरे यहाँ आया करती थी। उसने कहा, और पंडित उसे अलग कमरे में ले जाता था। लड़की कुछ देर बाद वहाँ से निकलती थी। पंडित तुम्हारा गहरा दोस्त है। मैंने कहा, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि पंडित उसे उस कमरे में क्यों ले जाता था। तुमने पंडित से ज़रूर कहा होगा कि कभी तुम्हें भी उस लड़की के साथ अलग कमरे में ले जाए। मुझे हर एक बात बताओ, वरना ऐसे फंसोगे कि 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे। कहा था हुजूर। उसने कहा, आपने मुझे बचाने का वादा किया है तो मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। मैंने पंडित से कहा था कि वो अकेले अकेले ऐश करता है। उसने कहा था, चल देख लेना, ये किसी और का माल है। उसने कहा था, चल कर देख लेना, ये किसी और का माल है। मैंने पूछा कि वो कौन है? उसने कहा कि वो अपना ही आदमी है, लेकिन ये बताना मुनासिब नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। मैंने उसे बहुत पूछा कि कुछ तो बता दे, लेकिन उसने नहीं बताया। मैंने एक बार देखा लड़की पंडित के साथ कमरे में गई, लेकिन पंडित को मैंने एक और कमरे में तन्हा देखा। थोड़ी देर बाद लड़की उसके कमरे से निकली। मैं मंदिर के पिछवाड़े चला गया। अंदर से एक आदमी निकला जिसका मुंह और सर चादर से लिपटा हुआ था। वो चला गया और दरख्तों की ओट में हो गया। फिर मैंने उसे घोड़े पर सवार देखा और वो गायब हो गया। तुमने उस आदमी को एक ही बार देखा था? कई बार, उसने जवाब दिया। 10-15 दिनों बाद आता था। हम यहाँ 3 आदमी हैं। तीनों ने पंडित से पूछा था कि ये आदमी कौन है। पंडित ने हमें नहीं बताया। कहता था कि तुम लोगों को यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरी बातों में दखल ना दिया करो। हम चुप हो गए और हम समझ गए कि ये आदमी उस लड़की से मिलने आता, और जब आता है पंडित लड़की को कमरे में ले जाकर खुद इधर उधर हो जाता है। 2 रोज़ पहले लड़की रात को यहाँ आई थी। बहुत दिनों से नहीं आई, उसने जवाब दिया। रात को कभी नहीं आई। मैंने उस पर बहुत जिरा की, उसे घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन साफ पता चलता था कि वो जो कुछ बता चुका है उसके सिवा उसे कुछ मालूम नहीं। उसे हेड कांस्टेबल के हवाले करके दूसरे आदमी को ड्योढ़ी में बुलाया। ये कुछ ढीठ नजर आया। मैंने झक झक और दिमाग सोजी से बचने के लिए उसके पहले साथी को बुला लिया और उसे कहा कि अपने इस दोस्त से कहो कि बेकार कलाबाजियां ना खाए, साफ बात करे। पहले चेले ने पंडित को बुरा भला कहा और अपने साथी से कहा कि वो जो कुछ जानता है बता दे। चुनांचा वो जो कुछ जानता था उसने बता दिया। मैंने उनके तीसरे साथी को बुला लिया। उसने मुझे परेशान न किया। ये आदमी पंडित के ज्यादा करीब मालूम होता था। उसका बयान उसके साथियों के बयान की तस्दीक। इससे मजीद ये मालूम हुआ कि सुंदरी ने मंदिर में आना शुरू किया तो चंद दिनों बाद एक आदमी जो घोड़े पर सवार था मंदिर में आया। उसने सुंदरी को देख लिया और पंडित के साथ बात की। पंडित सुंदरी को अलग कमरे में ले गया और उसे उस आदमी से मिलाया। ये सुंदरी की गुमशुदगी से 1.5 साल पहले का वाकया है। इसके बाद सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ हर सुबह नदी पर जाती रही। नदी पर औरतें मुंह अंधेरे जाया करती थी ताकि कोई मर्द ना देख सके। सुंदरी का भी यही वक्त था। नदी से वो मंदिर में चली जाया करती थी। कभी कभी वो आदमी सुबह की तारीकी में आ जाता
اور مندر کے ایک کمرے میں جا بیٹھتا تھا۔ سندری اس کے پاس چلی جاتی اور پنڈت ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وہ آدمی زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ وہ کس عمر اور حلیے کا آدمی؟ میں ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس نے جواب دیا۔ اس کے سار چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا ہوتا ہے، ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ جوان آدمی ہے۔ قد بت آپ جیسا ہے، دراز قد اور توانا۔ وہ گھوڑا مندر سے تھوڑی دور درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پنڈت سے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ صرف ایک بار پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ آج پوچھا ہے، آئندہ نہ پوچھنا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی اس نقاب پوش کے ساتھ چلی گئی ہے؟ مجھے بالکل معلوم نہیں، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ جہاں سب کچھ اگل دیا وہاں یہ بھی بتا دینا، مجھے اس کے چلے جانے کا کوئی علم نہیں۔ یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی میں پنڈت نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ مجھے ان سب کے مکمل بیان ابھی لینے تھے۔ ان تینوں کا اب صرف حلیہ سادھوؤں جیسا رہ گیا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز اور لب و لہجہ بالکل وہ ہو گیا تھا جس سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پیشہ ور مجرموں کا انداز اور لہجہ تھا۔ میرے وعد و حوصلہ افزائی اور تسلیوں سے متاثر ہو کر وہ اب سرکاری مخبروں کی طرح باتیں کرنے پر آ گئے تھے۔ مجھے اب یہ کارروائی کرنی تھی کہ گاؤں کے جو لوگ باہر کھڑے تھے ان کی موجودگی میں مجھے مندر کی تلاشی لینی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ لڑکی مندر کے کسی کمرے میں ہوگی۔ تلاشی کے بعد مجھے پنڈت اور اس کے تینوں ساتھیوں کو تھانے لے جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ آئے ہوئے سٹاف کے حوالے کر دیا اور پنڈت کے کمرے میں گیا۔ وہاں دیا جل رہا تھا، پنڈت نہیں تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک خطرناک غلطی کی تھی۔ پنڈت پر مجھے کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کرنا چاہیے تھا، جو میں نے نہ کیا۔ میں نے پنڈت کو آوازیں دی، صحن میں آ کر پکارا، اس کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دی۔ سب دوڑے آئے۔ میں نے پنڈت کے ایک ساتھی کو مندر کی تلاشی کے لیے ساتھ لیا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے۔ یہ اس دور کا مندر معلوم ہوتا تھا جب ہندوستان پر ہندوؤں کی حکمرانی تھی۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس ویرانے میں اتنا بڑا مندر کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ پنڈت کا ساتھی مجھے اسی کمرے میں لے گیا جہاں میں نے پنڈت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی نے بتایا کہ وہ اس دروازے سے نکلا ہوگا۔ مجھے اس طرف سیاہ کالی لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ چیلے نے دیا اٹھا لیا، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ان پر بستر بچھے تھے، ایک طرف 2 ٹرنک پڑے تھے، کچھ اور سامان بھی تھا۔ یہ رہائشی کمرہ تھا۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ہر جگہ پنڈت کو ڈھونڈیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میری کوتاہی سے وہ نکل گیا۔ اس کمرے سے پنڈت کا چیلا مجھے اگلے کمرے میں لے گیا۔ یہ بالکل تاریک اور ویران تھا۔ ٹارچ اور دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ کمرہ نہیں غار ہو۔ چھت پر بڑے ہی گھنے اور پرانے جالے تھے۔ وہاں سے ہم ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ اچانک بڑی زور سے پھاڑ پھاڑ ہوئی، جیسے 3-4 آدمی اٹھ کر دوڑ پڑے ہوں۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا اور للکار کر کہا، رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ چمگادڑ ہیں حضور، میرے گائیڈ نے کہا۔ میں کھسیانا سا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی اوپر کی تو کبوتروں جتنے بڑے چمگادڑ جالوں میں سے نکلتے، اڑتے اور وہ جالوں میں ہی غائب ہوتے دکھائی دیے۔ ان کی چیں چیں جیسی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ مجھے ایسے بہت سے کمروں میں لے جایا گیا۔ میں ایک کمرے میں رک گیا کیونکہ ساتھ والے کمرے میں کھسر پسر ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، کواڑ کو نہایت آہستہ سے دھکیلا۔ کواڑ نے بڑی زور سے کرر کی آواز پیدا کی۔ ادھر سے آواز آئی، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، گولی چل جائے گی۔ یہ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی آواز تھی۔ میں سکون کا سانس لے کر آگے بڑھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس بھی ٹارچ تھی، وہ بھی کئی کمرے دیکھ آیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا، پنڈت کے ایک اور ساتھی نے کہا۔ آئیے آپ کو وہ دروازہ دکھاتا ہوں۔ کمروں میں سے گھما پھرا کر وہ ہمیں پچھلے دروازے تک لے گیا۔ میں جان گیا کہ پنڈت کمروں کے اندر اندر سے نکل گیا۔ صحن میں میرے سٹاف کے آدمی تھے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اب پنڈت کا تعاقب ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔ رات تاریک تھی، وہاں سے ریلوے اسٹیشن 4 میل دور تھا۔ ادھر ادھر لاریاں بھی وہیں سے جاتی تھیں۔ میں نے اسٹیشن پر ایک کانسٹیبل اور گاؤں کا ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اس وقت یہی کچھ کر سکتا تھا۔ میں گاؤں سے جو آدمی ساتھ لایا تھا انہیں اندر بلایا اور سب کو پنڈت کے رہائشی کمرے میں لے گیا۔ ٹرنکوں کے تالے توڑ کر تلاشی لی۔ ایک ٹرنک میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سے 100 اور 10 روپوں کے نوٹ نکلے۔ گنے تو رقم پورے 2000 تھی۔ سونے کے 2 کڑے، ایک زنانہ انگوٹھی بھی برآمد ہوئی۔ دوسرے ٹرنک میں پنڈت کا ذاتی سامان تھا اور اس میں دیسی شراب کی 4 بوتلیں رکھی تھیں۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ سندری کے سسر خاوند اور ساس کو بلا لائے۔ اس دوران برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر لیا۔ پنڈت کے تینوں چیلوں کے سامان کی بھی تلاشی لی۔ ہر ایک کے سامان سے تھوڑی تھوڑی رقم اور چرس نکلی۔ میرے کام کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔
सुंदरी का ससुर, सास और खामिद आ गए। मैंने उन्हें रकम वाली थैली, कड़े और अंगूठी दिखाई। ससुर ने थैली पहचान ली, ये उसी की थी। मैंने रकम थैली में डाल दी थी। ससुर ने बताया कि इसमें इतने नोट 100-100 के और इतने 10-10 के होंगे। उसने बिल्कुल ठीक बताया था। सुंदरी की सास ने कड़े और अंगूठी देकर कहा कि ये चीजें सुंदरी की हैं। सुंदरी की सास ने कड़े और अंगूठी देकर कहा कि ये चीजें सुंदरी की हैं। मंदिर के अंदर और बाहर पहरे का इंतजाम इस तरह किया कि 2 कांस्टेबल राइफलों से मसल्ला मंदिर के अंदर रहे, किसी को पता न चले कि अंदर मसल्ला पहरा है। 2 कांस्टेबलों को देहाती लिबास में मंदिर पर बाहर से नजर रखने के लिए मुकर्रर कर दिया। उन्हें कहा कि वो गांव से 2-4 मवेशी ले लें और मंदिर के इर्द गिर्द इस तरह मौजूद रहें कि किसी को उन पर शक ना हो और वो मंदिर से दूर रहें, लेकिन उनकी नज़र मंदिर पर रहे। मैं सबको थाने ले गया। पंडित के उस साथी को, जो मेरी नज़र में दूसरों से ज़हीन और पंडित के ज़्यादा करीब मालूम होता था, और उसे कहा कि उसने कुछ बातें मुझसे छुपा रखी हैं और अब वो दिल की हर एक बात बता दे। उसे पहला सवाल ये किया कि पंडित कहाँ गया है और उसका ठिकाना कहाँ हो सकता है। उसने हाथ जोड़कर और अपने मजहब की कसमें खा खा कर कहा कि उसे जो कुछ मालूम था वो बता चुका है। उसे पंडित के ठिकाने का कोई इल्म नहीं था। मैं किस तरह मान सकता हूँ कि इतने लंबे साथ में तुम्हें ये ना पता चला हो कि पंडित कहाँ का रहने वाला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका इस मंदिर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं, उसने कहा। 2.5 साल गुजरे, वो मुझे मथुरा में मिला था। आप जानते हैं कि मथुरा हमारा मुकद्दस मकाम है। वहाँ दूर दूर से पंडित वगैरह इबादत के लिए आते हैं। मेरे साथ उसकी इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी। मुझे आपने मंदिर से पकड़ा है, इसलिए आप मुझे हिंदू समझते हैं। मेरा कोई मज़हब नहीं। मेरे इन दोनों साथियों का भी कोई मज़हब नहीं। हमारा मज़हब पेट है। मैं साधु महंत सिर्फ इसलिए बना था कि जो ऐश हिंदू कराते हैं वो कोई और नहीं करा सकता। हिंदुओं की औरतें साधुओं की बहुत सेवा करती हैं। वो अपने घर दौलत से भर लेना चाहती हैं और आने वाले वक़्त का हाल मालूम करने के लिए जो मांगो दे देती हैं। मैं पंजाब में आपके एक पीर का भी चेला रह चुका हूँ। उसके मुरीद सैकड़ों नहीं हज़ारों थे। अब तक और ज़्यादा हो चुके होंगे। मुरीदों में औरतों की तादाद ज़्यादा है। उनकी अकीदत का हाल यही देखा जो आप हिंदू औरतों में देखते हैं। लेकिन उन पंडितों और पीरों की जो असलियत है उसे कोई नहीं देख सकता। आपके यहाँ मरे हुए पीरों फ़कीरों के उर्स होते हैं। वहाँ मुजावर और पीरों के ख़ास मुरीद जो शिकार खेलते हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बाज़ औरतें अकीदत के पर्दे में अय्याशी के लिए उर्सों पर और पीरों के हुजरों में जाती हैं। यही खेल गंगा के किनारे, बनारस, हरिद्वार और मथुरा वगैरह में खेले जाते हैं, जहाँ हिंदू मर्द, औरतें और जवान लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं। वहाँ पंडितों और साधुओं की एक फ़ौज उतरी हुई होती है। इनमें हमारे पंडित जैसे और मुझ जैसे मजहबी पेशवा और साधु भी होते हैं। इस शख्स ने शायद मुझे खुश करने के लिए इतनी लंबी बात शुरू कर दी थी। मैंने उसे रोका नहीं। इस किस्म के मुजरिम जब बोलने लगते हैं तो बड़े काम की बातें बता देते हैं। ये आदमी हिंदू और मुसलमानों की तोहम परस्ती की बड़ी सही तस्वीर पेश कर रहा था। यह तस्वीर आज भी वैसे ही निखरी हुई है जैसी मेरी जवानी के वक़्त थी। साइंस और इल्म की फरावानी के बावजूद इस खिनौनी तस्वीर में फीकापन पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके रंग और ज़्यादा शोख हो गए हैं। मुसलमानों ने यह तोहम परस्ती और पीर परस्ती हिंदुओं से सीखी थी। मुसलमानों को खुदा ने एक पीर दिया और एक किताब दी है। ये पीर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब कुरान पाक है। उनसे फैज़ हासिल किया जाए तो आपके सामने गैब के पर्दे और आपकी अपनी ज़ात के पर्दे चाक हो जाएंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। मफरूर पंडित का ये चेला कह रहा था। इस पंडित को मैंने मथुरा में देखा तो मुझे शक हुआ कि शिकारी है। ये जड़ी बूटियों की समझ बूझ रखता था। बातें ऐसी कर सकता था जैसे उसे हर किसी का मुस्तकबिल नजर आ रहा हो। मैं साधु बना हुआ था। नंगे जिस्म पर राख मल रखी थी। माथे पर लाल रंग से ओम लिख रखा था। मैं इस पंडित के करीब हुआ तो बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई और ये कहने लगा कि देहाती इलाके में कोई मंदिर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। हमने एक दूसरे को अपनी असलियत बता दी। मेरे इन 2 साथियों में से एक वहीं था। मैंने उसे बताया कि एक पंडित हाथ आ गया है। आप कोई मंदिर या आश्रम मिल जाए तो ऐश हो जाए। उसने मशवरा दिया कि देहाती इलाके में किसी गुफ या गार में जाकर डेरा डालते हैं। इस दौरान हमें तीसरा साथी मिल गया। ये इस इलाके से वाकिफ था। उसने बताया कि इस इलाके में एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर है, जिससे लोग डरते हैं कि इसमें उन मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें रहती हैं जिन्हें करीब ही मरघट में जलाया जाता है। इसलिए मंदिर को कोई पंडित आबाद नहीं करता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बदरूहों और भूतों की हकीकत क्या है। हमने पंडित से मिलकर फैसला किया कि इस मंदिर में चले चलते हैं। हम यहाँ आ गए। ये 2 साल पहले की बात है। पंडित की इस हुनरमंदी को मैं मानता हूँ कि बीमारियों और जड़ी बूटियों को खूब समझता है। मंदिर में आए तो इसकी हैबत ने हमें डरा दिया। शक होने लगा कि यहाँ बदरूहें और भूत रहते होंगे। हमने 3-4 कमरे साफ किए और इसे इस हालत में ले आए जिसमें आपने देखा है। हम तीनों साथी साधुओं का बहरूप उतार कर देहाती कपड़ों में करीब के गांव में निकल गए।
ہم نے لوگوں کو سنایا کہ پرانے مندر میں ایک پنڈت آیا جو مراد پوری کرتا ہے اور جو عورت پیدائشی بانجھ ہو اسے بھی بچہ دے دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ پنڈت کسی مرے ہوئے سنیاسی کی دوسری جون ہے، یعنی کسی سنیاسی نے دوسرا جنم لیا ہے اور وہ ہر مرض کا علاج کرتا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ دیہات کے لوگ کتنی جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مندر میں آنے لگے، ہم تینوں چیلے بن گئے۔ یہ پنڈت سنیاسی بھی تھا اور پنڈت بھی۔ اس نے پراتھنا یعنی عبادت بھی شروع کر دی۔ مسلمان بھی مندر میں دوائیوں اور مرادیں پوری کرانے کے لیے آنے لگے۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے پر زیادہ توجہ دی۔ کئی عورتوں کو ہم سے اولاد ملی۔ اس اولاد کے باپ ہم ہیں، لیکن ان عورتوں کے خامدوں نے مندر میں آ کر پنڈت کے پاؤں میں ماتھے رگڑے اور ہمیں گندم، چاول، مکھن، انڈے اور پیسے دیے۔ پھر یہ لڑکی جس کا نام سندری ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنے لگی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ بھی اولاد کے لیے آتی ہے۔ ایسا شکار ہمیں کبھی نہیں ملا تھا، مگر پنڈت نے ہمیں سختی سے کہا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، یہ کسی اور کا مال ہے۔ ہم تینوں نے پنڈت کے ساتھ تکرار کی کہ وہ ہمیں اس شکار میں سے حصہ نہیں دے رہا۔ اس دوران میں نے اس آدمی کو مندر کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا پڑا تھا۔ یہ قصہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پنڈت سندری کا سودا کر رہا ہے۔ میں نے اس سیاہ پوش کو کئی بار دیکھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلتا تھا اور سندری لڑکیوں کے ساتھ سامنے والے دروازے سے آتی جاتی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پنڈت ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سندری کو الگ کمرے میں لے جا کر خود وہاں سے نکل جاتا تھا۔ وہ سندری کو اسی روز دوسرے کمرے میں لے جاتا تھا جس روز سیاہ پوش آیا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آج رات آپ آ گئے اور پتہ چلا کہ سندری گھر سے غائب ہے۔ اس شخص نے اپنا بیان یہاں پر ختم کر دیا۔ میرا مسئلہ جیوں کا تیوں رہا۔ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا کہ یہ سیاہ پوش کون تھا اور وہ کہاں سے آتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا، صرف پنڈت کو معلوم تھا، مگر پنڈت فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دوسرے دو ساتھیوں کے بیان لیے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کے بیان کی تصدیق کر دی، مگر سیاہ پوش معمہ بنا رہا۔ پنڈت نے ان تینوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے 2000 روپیہ سونے کے کڑے اور انگوٹھی سندری سے وصول کی ہے۔ یہ رقم اور زیورات سندری کے ہی تھے۔ رات انہی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے پنڈت اور سندری کے حلیے اور عمریں معلوم کر کے اشتہار شور و غوغا تیار کر کے اس کی نقلیں اپنے بالائی حکام اور ضلع کے تمام تھانوں میں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ کسی کی گمشدگی یا فرار کی صورت میں تمام تھانوں کو مطلع کیا جاتا ہے، جسے اشتہار شور غوغا کہتے ہیں۔ تمام تھانے گمشدہ یا مفرور فرد کی تلاش میں مدد دیتے ہیں۔ تھانے میں اور کیس بھی تھے، کچھ اور کام بھی تھے۔ میں ان میں مصروف ہو گیا۔ سندری کی گمشدگی کے متعلق بھی تفتیش ہوتی رہی۔ مخبر اپنی کارگزاری کی رپورٹیں دیتے رہے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ سندری کا چال چلن مشکوک تھا۔ ہر کسی سے اس کی تعریف سنی۔ میرے کانوں میں یہی ڈالا جاتا رہا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، اسے زبردستی اغوا کیا گیا۔ میں یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن اب جب کہ ایک سیاہ پوش کا بھی ذکر کیا جانے لگا تھا تو مجھے شک ہونے لگا کہ سندری کو زبردستی اغوا کیا گیا اور کسی گھر بیدی نے ٹرنکوں سے رقم اور زیورات نکلوائے ہیں۔ یہ سیاہ پوش کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ کوئی نامی گرامی ڈاکو لگتا تھا۔ 5 دن گزر گئے۔ میں نے اس دوران سندری کے باپ اور اس کی ماں کے ساتھ بھی طویل گفتگو کی تھی۔ اس کے سسر، ساس اور خامند کے ساتھ بھی مزید باتیں ہوئی تھیں۔ ان سب سے پتہ چلا تھا کہ سندری کو خامند اکثر مارتا پیٹتا تھا۔ سندری کی ماں سے معلوم ہوا کہ سندری نے اسے بتایا تھا کہ اس کا خامند وحشی ہے۔ اسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ سندری اسے پسند نہیں کرتی اور کسی اور کو چاہتی ہے۔ میں نے اس کے خامند سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ کسی کو چاہتی تھی؟ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میری جرح نے مجھ پر واضح کیا کہ یہ خامند بظاہر خوب روح، تندرست و توانا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس قسم کے خامند اپنا علاج کرانے کی بجائے بیویوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ یہ اپنی مردانگی کی دھاک بٹھانے کا ایک لاشعوری طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بیویاں ان کی وفادار نہیں۔ 6 یا 7ویں رات کا واقعہ ہے۔ میں نے جن آدمیوں کو مندر کے اندر اور باہر پہرے پر چھوڑا تھا ان میں سے ایک گھبرایا ہوا تھانے آیا۔ وہ میرا ایک ہندو کانسٹیبل تھا۔ اس کے پاس رائفل تھی۔ اس نے بتایا کہ مندر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بچہ بھی روتا ہے۔ تم نے اندر جا کر دیکھا نہیں کہ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں لالٹینیں اور ٹارچیں دے رکھی ہیں۔ یہ کسی زندہ انسان کی آوازیں نہیں ہیں ملک صاحب۔ کانسٹیبل نے کہا، یہ کسی ماں کی بدروح معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ کہتے ہیں پرانے مندر میں بدروہیں اور بھوت رہتے ہیں۔ یہ کوئی زندہ عورت ہوتی تو ہمارے سامنے اندر جاتی۔ ہم نے اسے ڈیوڑی اور سین سے گزرتے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ والا دوسرا کانسٹیبل کہاں ہے؟ وہ مندر سے باہر نکل آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ ان 2 آدمیوں کے ساتھ مندر سے کچھ دور بیٹھا ہے جنہیں اپنے مندر کے باہر رہنے کو کہہ رکھا ہے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میرے قدم ڈگمگا سکتے تھے، مگر میرے اوپر انگریز کی بدروح سوار تھی۔ مجھے مندر میں جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کسی زندہ عورت کی آواز ہے یا واقعی یہ بدروح ہے۔ میں نے حقائق پر غور کیا۔ مندر کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا۔ یہ عورت ادھر سے آئی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی مظلوم ہو۔ کانسٹیبل نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ بچے کے رونے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔
میں نے بہت سوچا، کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ عورت کہاں سے اندر آ گئی ہے۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہ کانسٹیبلوں کا وہم ہوگا جسے وہ حقیقی سمجھ رہے ہیں۔ رونے کی آواز مندر میں سے گزرتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں بدروحوں کا قائل نہیں تھا۔ میں نے گھوڑا تیار کرایا، ASI اور چند ایک کانسٹیبلوں کو ساتھ دیا اور پرانے مندر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے ASI نے کہا کہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کوئی بدروح ہوگی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ASI ہندو تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بعض مرے ہوئے لوگ مختلف جانوروں کے روپ میں دنیا میں آتے ہیں، بعض انسان کے روپ میں نیا جنم لیتے ہیں اور بعض کی بدروحیں آ جاتی ہیں۔ میں اس کے عقیدے کا قائل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا دل خوف سے آزاد بھی نہیں تھا۔ میں نے مندر کے قریب جا کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، پھر مختلف آیات پڑھتا رہا۔ مجھے اپنے اللہ اور اس کے کلام پر بھروسہ تھا۔ گھوڑوں سے اتر کر میں اور ASI سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ہمارے پیچھے مندر کی ڈیوٹی والے کانسٹیبل تھے۔ ہم ڈیوڑی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے جیسے آگے سے دھکا لگا ہو۔ میں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ پیچھے آ گیا۔ ASI 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے پیچھے جو کانسٹیبل آ رہے تھے وہ ASI سے بھی پیچھے چلے گئے۔ میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ بدروحوں سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ مندر اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں بدروحوں کی موجودگی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، مگر میری ذمہ داری کچھ اور تھی۔ میں نے ایک آیت دل میں پڑھی جو مجھے یاد نہیں رہی کہ کیا تھی، اور میں ٹارچ روشن کر کے آگے چلا گیا۔ صحن میں 8-10 گز چوڑا ایک حوض یا تالاب تھا، جس کے کنارے پتھروں سے پختہ کیے گئے تھے، جیسے بعض مسجدوں میں وضو کے لیے تالاب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں معلوم نہیں کتنا پرانا پانی تھا۔ پانی کی سطح پر سبز کائی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ٹارچ والا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں صحن میں گیا تو ٹارچ کی روشنی میں مجھے تالاب کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی گود میں دودھ پینے کی عمر کا بچہ تھا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جیوں جیوں قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسے 3-4 قدم دور رک گیا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے یا مجھے اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بدروح ہوتی تو اب تک غائب ہو چکی ہوتی یا مجھ پر وار کر چکی ہوتی۔ اتنے میں وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ میں نے پیار کے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کروں گا، بیٹھی رہو۔ نہیں، اس نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم میری مدد نہیں کرو گے، مجھ پر رحم کرو۔ تم کون ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ یہ تو سندری ہے، میرے عقب سے آواز آئی۔ یہ سندری کے گاؤں کا آدمی تھا۔ اسے میں نے ایک اور آدمی کے ساتھ مندر کے باہر کہیں چھپے رہنے اور مندر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تمہارا نام سندری ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں۔ گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ، کسی سے نہ ڈرو، آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ اس نے ایسی آواز میں پوچھا جیسے کنویں میں بول رہی ہو۔ اس کی آواز بہت مریل تھی۔ میں تمہیں تھانے تو ضرور لے جاؤں گا، لیکن تمہیں پکڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے میرے خاوند اور اس کے باپ سے بچا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم میری حفاظت میں ہو سندری، میں نے کہا۔ میں انہیں ایسا ڈراؤں گا کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے ڈری سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کی طرح کہا۔ آپ میرے خاوند کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور اپنی شفقت کا اظہار ایسے انداز سے کیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بچہ جس کی عمر 3-4 ماہ تھی اس کی گود میں دے دیا۔ میں نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور پیدل چل پڑا۔ ASI نے مجھے اپنا گھوڑا پیش کیا، لیکن میں نے سندری پر اثر ڈالنے کے لیے پیدل چلنا بہتر سمجھا۔ ASI کے کان میں کہا کہ وہ سندری کے گاؤں سے اس کے خاوند، سسر اور نمبردار وغیرہ کو تھانے لے چلے۔ تھانے لے جا کر سندری کو پانی پلایا۔ اپنے گھر سے پراٹھے پکوائے جو خالص دیسی گھی کے تھے۔ اس کے لیے دودھ منگوایا۔ وہ بہت بھوکی تھی، اس کا بچہ سویا ہوا تھا۔ وہ کھاتی پیتی رہی اور میں اس کے دل سے خوف اور گھبراہٹ نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت اسے پناہ اور شفقت کی ضرورت تھی جو میں نے اسے دے دی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کا تاثر آ گیا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ اس نے آہ بھر کر کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور دیکھو میں تمہاری مشکل کس طرح آسان کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سندری کی شناخت کرانی تھی۔ میں نے اس کے سسر اور خاوند کو اندر بلایا۔ اس کے خاوند نے اسے میرے دفتر میں بیٹھے دیکھا تو اس پر لپکا جس طرح بھیڑیا خرگوش پر چھپڑتا ہے۔ اس نے بڑی غلیظ گالی دے کر کہا، آ گئی اپنے یاروں سے مل کر؟ میں قریب ہی کھڑا تھا، بیشتر اس کے کہ وہ سندری تک پہنچتا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے الٹا ہاتھ مارا۔ وہ چونک کر رکا۔ میں نے اس کے منہ پر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ جمایا تو وہ چکر کھا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے وہ گالی دی جو اس تقریب کے لیے موزوں تھی اور کہا، تم اتنے جوان مرد ہوتے تو یہ گھر سے بھاگ نہ جاتی، دور کھڑے رہو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہی ہے تمہاری بیوی؟ یہی ہے، اس نے کہا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے سندری کے سسر سے پوچھا۔ یہی ہے تمہاری بہو جس کی تم نے رپورٹ لکھوائی تھی کہ گم ہو گئی ہے؟
اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا سلوک دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح بولا، ہاں مہاراج یہی ہے، ہاں مہاراج یہی ہے، اور مہاراج یہ ہماری رقم اور زیور ساتھ لے گئی تھی۔ بکو مت، میں نے کہا، اور باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے نمبردار سفید پوش وغیرہ سے سندری کی شناخت کرائی، سب کو باہر بیٹھنے کو کہا اور میں سندری کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو سندری، میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہارے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اب مجھے سب کچھ بتا دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ گوپے کے پاس، اس نے کہا۔ گوپے ڈکیت کے پاس؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے ڈکیت ہوگا، اس نے کہا، میرے لیے نہیں۔ میں اسے ڈکیت سمجھتی تو اس کے ساتھ جاتی کیوں؟ پھر آ کیوں گئی ہو؟ وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا۔ گوپا ڈکیت قتل ہو گیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ گوپا کون تھا۔ اس کا نام گوپال چند تھا۔ پولیس کے کاغذات میں گوپال چند عرف گوپا لکھا جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کا مشہور جرائم پیشہ تھا۔ قتل کی 3 اور 3-4 ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں سے ایک واردات میرے تھانے کی تھی، پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ علاقہ چٹانی اور جنگلائی تھا، تعاقب اکثر ناکام رہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات کے لوگ اس کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس لیے اس کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ وہ ہندو ساہوکاروں کو لوٹتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان جاگیردار کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے ایک غریب کسان کی کنواری بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کی صرف تصویر دیکھی تھی جو تھانے کے ریکارڈ میں تھی۔ پرکشش شکل و صورت اور توانا جسم کا آدمی تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ 2 مرتبہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے چھاپا مارا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ دونوں مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ اب سندری نے بتایا کہ وہ قتل ہو گیا تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نے سندری سے پوچھا کہ اسے قتل کرنے کی جرت کس نے کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک داشتہ نے، جس کا نام اس نے چھیما بتایا، اسے اسی کے پستول سے قتل کیا ہے۔ کیا پولیس کو پتہ چل چکا ہے کہ گوپا قتل ہو گیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، سندری نے جواب دیا۔ میں اسی روز وہاں سے آ گئی تھی، یہ کل رات کی بات ہے۔ میں نے سندری سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ کیوں اور کس طرح گھر سے نکلی اور واپس مندر میں کیوں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جو بپتا سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس کے خاوند کے متعلق جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس کی سندری نے تصدیق کر دی۔ وہ خاوند کی باندی بنی رہنا چاہتی تھی، لیکن خاوند کے وحشی پن نے اس کے لیے جینا حرام کر دیا۔ اس گھر میں صرف ساس تھی جس سے اسے پیار ملتا تھا۔ سندری نے بیان دیتے ہوئے کئی بار کہا کہ ماں باپ نے اسے لاڈ اور پیار سے پالا تھا، وہ پیار کی زبان ہی سمجھتی تھی، مگر خاوند بڑا ہی ظالم نکلا۔ شادی کا 1 سال گزرا تو خاوند نے اسے اس الزام میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ ایک روز سندری نے خاوند سے کہہ دیا کہ بچہ پیدا کرنا صرف عورت کا کام نہیں ہوتا۔ اس پر خاوند نے اس کی خوب پٹائی کی اور کہا کہ تو عورت ساتھ ہو کر خاوند کے منہ آتی ہے۔ سندری کے دل میں خاوند کی نفرت پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خاوند سے بے وفائی کرے گی۔ وہ بڑی شوق اور چنچل ہوا کرتی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ اس پر اپنی مردانگی کا روپ ڈالنے کے لیے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا رہتا اور قتل سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کسی کے بھی خلاف بات کرے تو یہ ضرور کہتا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سندری کی اب یہی خواہش رہ گئی تھی کہ اسے بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، اسے کھانے اور پہننے کو ملے یا نہ ملے، اسے خاوند کا پیار مل جائے۔ اس نے کئی بار خاوند سے پیار کی التجا کی، لیکن اسے ڈانٹ ٹپٹ ملی۔ دن گزرتے گئے۔ سندری نے اپنا من مار لینے کی بہت کوشش کی، لیکن جذباتی لحاظ سے مردہ نہ ہو سکی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اور اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی تھی۔ ماں نے اسے کچھ ٹونے ٹوٹکے بتائے، سب ناکام ہو گئے۔ کسی نے ایک ٹونا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو بچے کی لاش پر ٹوکرا الٹا رکھے اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ایک سنیاسی نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں سے کسی بچے کی قبر سے کھوپڑی نکالے اور آدھی رات کے وقت ندی پر جا کر اس طرح نہائے کہ اس کھوپڑی میں پانی ڈال کر اپنے اوپر پھینکے، پھر کھوپڑی کو ندی میں پھینک دے۔ یہ بھی سندری کے لیے ممکن نہ تھا۔ 2.5-3 سال گزر گئے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ پرانے مندر میں ایک تاریخ دنیا پنڈت آیا جو دوائیوں سے ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ سندری کی ساس نے سندری سے کہا کہ سنا ہے یہ پنڈت بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا ہے اور وہ پرانے مندر میں جایا کرے۔ سندری وہاں جانے سے گھبراتی تھی، ایک تو اس لیے کہ پرانے مندر کے متعلق اس نے بڑی ڈراؤنی باتیں سن رکھی تھیں، اور دوسرے اس لیے کہ اسے پتہ چلا تھا کہ اولاد کی خواہش مند عورتیں پنڈتوں کی بے نکاحی بیویاں بن جاتی ہیں۔ سندری اپنی عزت قربان کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خاوند کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اور اپنی ساس کے بار بار کہنے پر اس نے پرانے مندر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھی۔
ایک صبح اس نے ہمت کی اور سہیلیوں کے ساتھ ڈرتی جھجکتی مندر میں چلی گئی۔ اتفاق سے پنڈت اسے ڈیوڑی میں ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چیلا بھی تھا۔ چیلے نے اسے بتایا کہ یہ پنڈت مہاراج ہیں، ان کے پاؤں چھوؤ۔ سندری اور اس کی سہیلیوں نے پنڈت کے پاؤں چھوئے۔ پنڈت انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس نے مورتیاں اور بت رکھ کر عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ پنڈت نے لڑکیوں سے عبادت کرائی۔ سندری نے پنڈت سے کہا کہ شادی کے 3 سال ہونے کو ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ مندر میں آتی رہے اور جیسا وہ کہے ویسا کرتی رہے، پھر کبھی اشارہ ملے گا کہ بچہ کب ہوگا یا ہوگا ہی نہیں۔ پنڈت نے کچھ بڑبڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ بچہ پیدا ہوگا۔ مختصر یہ کہ پنڈت نے ایسی باتیں اور ایسی اداکاری کی کہ سندری پر اس کا جادو چل گیا۔ پنڈت نے اس پر تاثر پیدا کیا کہ وہ واقعی تاریک دنیا ہے اور اس کے دل میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ سندری دوسرے تیسرے دن مندر میں جانے لگی۔ پنڈت نے اس پر ایسی شفقت کی کہ وہ پنڈت کے ساتھ دل کی باتیں بھی کرنے لگی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے بچے کی اتنی خواہش نہیں جتنی پیار کی ہے، اس کے لیے پیار کی بجائے دھتکار رہ گئی ہے۔ پنڈت نے اسے کہا پیار بھی مل جائے گا اور بچہ بھی۔ ہندو توہم پرست ہوتے ہیں۔ پنڈت نے سندری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک روز اسے سہیلیوں سے لگ کر کے کہا کہ اس نے جنم پتری نکالی ہے۔ اس سے اسے پتہ چلا ہے کہ اس کے نام کوئی اور خامد لکھا ہوا تھا۔ اگر سندری کے ماں باپ کسی پنڈت سے پوچھ کر اس کی شادی کرتے تو وہ انہیں بتا دیتا کہ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ نہ کی جائے کیونکہ دونوں کے ستاروں کے راستے ایک دوسرے کی الٹ سمت کو جاتے ہیں۔ سندری کے لیے یہ اطلاع بہت بری تھی۔ اس نے علاج پوچھا، اپنی بدنصیبی کا توڑ پوچھا۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ ستاروں کے راستے نہیں بدلے جا سکتے۔ اگر وہ اسی خاوند کے پاس رہی تو اس کی زندگی روز بروز تلخ ہوتی جائے گی۔ تاہم پنڈت نے کوشش کا وعدہ کیا۔ مختصر یہ کہ سندری پوری طرح پنڈت کی باتوں میں آ گئی اور ایک صبح پنڈت اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پنڈت نے سندری سے کہا دل سے خوف نکال دو، ستاروں کا چکر ہے، تمہارا ستارہ صحیح ستارے کے پاس آ گیا۔ انسان بڑی بے بس چیز ہے، اپنے ہاتھوں برباد ہوتا ہے۔ میں نے ستارے ملا دیے ہیں، دل کو مضبوط کرو، ڈرو مت، دیوی نے جو مجھے دکھایا وہ میں نے تیرے آگے کر دیا ہے۔ اس دوران نقاب پوش نے نقاب اتار دیا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسا چہرہ تھا جو سندری کو بہت اچھا لگا۔ پنڈت کمرے سے نکل گیا۔ سندری ڈر سی گئی۔ نقاب پوش نے اسے کہا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مجھے کہو گی چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، دل میں تمہارا پیار لے کر آیا ہوں، تم کانٹوں میں پڑی ہوئی ہو، کہو تو اٹھا کر پھولوں کی سیج پر رکھ دوں، نہیں تو میں بھی کانٹوں میں پڑا رہوں گا۔ سندری نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کے منہ سے پیار کے 2 بول سننے کو ترس گئی تھی۔ پنڈت کی باتوں کا بھی اثر تھا۔ اسے اس آدمی کی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا۔ اس نے بری نیت کا اظہار نہ کیا۔ سندری نے اسے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نقاب پوش نے کہا کہ وہ محبت کا پیاسا ہے، اسے جسم نہیں روح چاہیے اور اس روح میں پیار ہو۔ سندری نے اسے کہا کہ وہ اپنے جسم سے تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے خامند کے جسم سے نفرت ہو گئی ہے۔ نقاب پوش کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا، پھر کبھی آئے گا، جب آئے گا پنڈت سندری کو بتا دے گا۔ وہ جب چلا گیا تو سندری کو یوں افسوس ہوا جیسے اسے بچہ مل گیا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے ذکر نہ کیا۔ اس کے بعد یہ نقاب پوش تیسرے چوتھے روز اسے ملتا رہا۔ وہ ندی سے جلدی فارغ ہو کر مندر میں چلی جاتی۔ نقاب پوش اس کے ساتھ پیار کی ترسی ہوئی باتیں کرتا۔ سندری اسے اپنے خامند کی باتیں بتاتی۔ نقاب پوش نے اس کے ساتھ ابھی تک کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ سندری اسے سچے پیار کا پیاسا سمجھتی تھی۔ ایک روز سندری اس کی گود میں گر پڑی، جیسے اسے خامند کے ظلم و تشدد اور وحشی پن سے پناہ مل گئی ہو۔ ظالم اور کھوکھلے جسموں والے خامندوں کی بیویاں ایسی ہی پناہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ بعض ہمت کر کے پناہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور بعض چار دیواری کے قید خانے میں بند کڑتی رہتی ہیں۔ سندری نوعمر لڑکی تھی، مظلوم اور مجبور تھی، ترسی ہوئی تھی۔ اس نے نقاب پوش کی گود میں گر کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا اور اس ملاقات کی یادگار یہ 3-4 ماہ کا بچہ تھا جو میرے دفتر میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے گوپے ڈکیت کا فوٹو کاغذات میں سے نکال کر سندری کے آگے رکھ دیا اور پوچھا، یہی ہے تمہارے بچے کا باپ؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گوپے کی تصویر دیکھی، پھر حیرت سے کھلی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بھیک مانگنے کے لہجے میں بولی، یہ تصویر آپ کیا کریں گے؟ مجھے دے دیں۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری تصویر تھانے میں موجود ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کی رائفلیں پستول مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے مرنا ہے، پولیس کی گولی سے یا پھانسی کے تختے پر۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مر گیا تو تمہیں میری لاش نہیں ملے گی، کسی تھانے دار کے پاس چلی جانا اور میری تصویر کی بھیک مانگنا، کوئی تھانے دار دل والا ہوا تو تمہیں تصویر دے دے گا، میں تمہیں تصویر دے دوں گا۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا، میں اسے یہ تصویر نہیں دے سکتا تھا، یہ سرکاری ریکارڈ کی تصویر تھی۔ یہ لڑکی اب کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ اس کی قسمت و مستقبل پر سیاہ کالی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا، اسے جیل میں جانا تھا۔ اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کسی عصمت فروش کا کوٹھا تھا یا کوئی آشرم۔ سندری بہت دیر تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے بتایا کہ
अपने खामिन से उसे इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि उसकी सूरत देखकर मतली आने लगती थी। सुंदरी ने उसे जब बताया कि उसे कुछ होने वाला है तो वो और ज़्यादा शेर हो गया। होने वाले बच्चे को वो अपना बच्चा समझता था, इससे सुंदरी उससे और ज़्यादा मुतनफ़िर हो गई। हामिद ने खुशी का इजहार करने की बजाय सुंदरी पर डांट टपट और ज़्यादा कर दी। एक सुबह गोपा मंदिर में आया हुआ था। सुंदरी उस रोज़ बहुत परेशान थी। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि गोपा डाकू और मफरूर कातिल है। उसने सुंदरी को अपना नाम कुछ और बताया था। वो सुबह सुंदरी ने उसे कहा कि अब वो इस खामिद के साथ नहीं रह सकती, वो उसे अपने साथ ले जाए। उसने गोपे से कहा, तुम अब मेरे होने वाले बच्चे के बाप बन चुके हो। मैं खामिद को मजीद धोखे में नहीं रखना चाहती। उसकी मार पिटाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब तो उसके जिस्म से मुझे बदबू महसूस होती है। गोपे ने पहली बार उसे बताया कि वो मफरूर कातिल और पेशावर डाकू है और पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो मौत के साए में जी रहा है। मैं यहाँ नकाब ओढ़ कर आता हूँ, गोपे ने उसे कहा। घोड़ी एक जगह छुपा आता हूँ। इस मंदिर में एक रोज़ ज़रा सुस्ताने रुक गया था। पंडित से गपशप हुई तो पता चला कि ये मज़हब का शहदाई नहीं, शिकारी और नौसरबाज है। उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। उसे मैंने कुछ रकम दी और ये भी कहा कि मंदिर मेरे छुपने के लिए और माल छुपाने के लिए नहायत अच्छा है। अगर पंडित ने मुझे कभी धोखा दिया तो जिंदा नहीं रहेगा। यूँ समझ लो कि पंडित मेरा साथी बन गया है। अगर मैं शरीफ आदमी होता तो तुम्हें खुद कहता कि इस खामिद को फेंको मरकट में और चलो मेरे साथ। लेकिन सुंदरी, मैं तुम्हें कातिल और डाकू की बीवी नहीं बनने दूंगा। मेरे लिए औरतों की और तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं। मुझे रुपये पैसे का भी लालच नहीं, मुझे सच्चे प्यार की ज़रूरत है। मैंने पहले रोज़ तुम्हें देखा तो तुम्हें खूबसूरत शिकार समझा, लेकिन तुमसे बातें हुई तो मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की जिस्म नहीं रूह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं जिस्मों से खेलता रहा हूँ सुंदरी, मेरी रूह प्यासी रही है। तुमने ये प्यास बुझा दी और मैंने महसूस किया कि मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। तुमसे पहले मुझे औरतें मिलती रही हैं, तुम्हारे वजूद में मुझे प्यार मिला। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। मैं कातिल हूँ, डाकू और राहज़न हूँ। मैं तुम्हें जलीलो खार करने के लिए अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। सुंदरी ने मुझे सुनाया कि उसके मुंह से ये एतराफ़ सुनकर वो डाकू और कातिल है। सुंदरी पर कुछ असर न हुआ। मैं तो ऐसे महसूस करती थी कि जैसे उसके जिस्म का हिस्सा बन गई हूँ जो काटा नहीं जा सकता। मुझे सुंदरी के अल्फाज आज तक याद हैं। वो उसके पीछे पड़ी रही कि वो उसे साथ ले चले। सुंदरी ने अपनी सहेलियों को न बताया कि वो पंडित के कमरे में किसी और आदमी से मिलती है। उसने मुझे बताया कि गोपे ने पंडित से कहा था कि वो इस लड़की पर हाथ रखने की कभी जुर्रत न करे। एक बार गोपे ने सुंदरी को बताया कि वो डाकू बाप का बेटा नहीं, ना वो पैदाइशी डाकू है। वो एक गरीब बाप का बेटा था। उसकी उम्र उस वक़्त 16-17 साल थी। उससे 2 साल छोटी एक बहन थी। वो भोपाल में एक जंगल में रहते थे। उसका बाप जंगल के एक ठेकेदार का मुलाजिम था। उसकी माँ भी जंगल में औरतों के साथ काम करती थी। वो खुद भी बाप के साथ रोज़मर्रा उजरत पर काम करने लगा। उसकी बहन, जिसकी उम्र 14-15 साल थी, खूबसूरत लड़की थी। जंगल के ठेकेदार ने उसे अपने यहाँ बुलाया। वो वापस आई तो रो रही थी। ठेकेदार ने उसे बेआबरू किया था। गोपे का खून खौल उठा। उसे मजदूरों ने कहा कि वो इन ठेकेदारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसे इज्जत का इतना ही ख्याल है तो जंगल से निकल जाए और शहर में कहीं मेहनत मजदूरी कर ले। गोपे की गैरत ने उसे बावला कर दिया और वो ठेकेदार पर जा हमलावर हुआ। भोपाल एक रियासत थी जहाँ नवाब का कानून चलता था। गोपे को पुलिस के हवाले किया गया और 2 रोज़ बाद उसे 2 साल सजाए कैद दे दी गई। अदालत में उसकी ये दुहाई किसी ने ना सुनी कि उसने अपनी बहन की बेहुरमती का इंतकाम लिया है। जेल में उसे पेशावर मुजरिम मिल गए। वो जेल में रोता और तड़पता और हर किसी को सुनाता था कि उसके साथ क्या बेइंसाफ़ी हुई है। उस्ताद मुजरिमों ने उसे संभाल लिया और उसे इंतकाम के रास्ते पर डाल दिया। वहाँ से उसे एक नामी गिरामी राहज़न मिला जिसने उसे वहीं उसे एक नामी गिरामी राहज़न मिला जिसने उसे अपना बेटा शागिर्द बना लिया। वहीं उसे एक नामी गिरामी राहज़न मिला जिसने उसे अपना शागिर्द बना लिया। गोपा जब बाहर आया तो उस ठिकाने पर चला गया जो उस राहज़न ने उसे बताया था। उसने 2-3 साल राहज़नी की, डकैती की, 1-2 वारदातों में शरीक हुआ। उसे तजुर्बा हासिल हो चुका था। उसने उस इलाके में आकर वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। सिर्फ एक बार पकड़ा गया और उसे 4 साल कैद हुई। अब कैद काट कर निकला तो वो और तजुर्बेकार हो चुका था। मैं तो ये कहूँगा कि वो पुलिस के महकमे के लिए बड़ा ही खतरनाक चैलेंज बन गया। उसकी तस्वीर जेल में ली गई थी क्योंकि वो पेशावर राहज़नों के एक गिरोह का आदमी था। फिर ये तस्वीर तमाम थानों में भेज दी गई थी। गोपे ने सुंदरी को बताया कि उसने अपनी माँ और बहन को फिर कभी नहीं देखा, उधर कभी गया ही नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत ने उसे दीवाना बनाए रखा और वो इस मोहब्बत के लिए तरसता रहा। उसने देहात के लोगों की बहुत खिदमत की, कई गरीबों की बेटियों की शादियाँ कराईं, कई घरों के तनाज़े और ख़ानदानों की खूनी दुश्मनियाँ ख़त्म की। उसने जंगलों के ठेकेदारों, सूदखोर साहूकारों और मज़ारों के बादशाहों जैसे जागीरदारों को खूब लूटा। उसका अब अपना एक गिरोह था। उसने एक से एक खूबसूरत दाश्ता रखी, लेकिन उसने सुंदरी को बताया कि उसे वो प्यार किसी से न मिला। वो माँ और बहन का और वफाशार बीवी का खुलूस होता है।
لیکن اس نے سندری کو بتایا کہ اسے وہ پیار کسی سے نہ ملا جس میں ماں اور بہن کا اور وفادار بیوی کا خلوص ہوتا ہے۔ یہ پیار اسے سندری سے ملا اور سندری کو پیار اس ڈاکو سے ملا۔ یہ گوپے کے پرخلوص پیار کا ثبوت تھا کہ وہ سندری کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اسے کہتا تھا کہ میرے ساتھ جاؤ گی تو لوگ تمہیں میری داشتہ کہیں گے، اور میں تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں نے اپنے پیشے سے توبہ کر بھی لی تو بھی آزاد زندگی بسر نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں مفرور قاتل اور ڈکیت ہوں۔ سندری کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ صورت پیدا ہو گئی۔ خاوند کو اب وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گوپا اسے کبھی تیسرے چوتھے روز اور کبھی 15-20 روز بعد ملنے آتا تھا۔ ان کی ملاقات آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سندری کو سورج نکلنے سے بہت پہلے گھر پہنچنا ہوتا تھا، اور گوپا بھی مفرور اور مطلوب ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ گوپا واقعی سندری کو دل و جان سے چاہتا تھا، ورنہ وہ اسے پہلی ہی 1-2 ملاقاتوں میں ساتھ لے جاتا اور وہ اپنے آپ کو بار بار صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے خطرے میں نہ ڈالتا۔ سندری نے بچے کو جنم دیا۔ وہ 40 روز تک مندر میں نہ جا سکی۔ یہ دن پورے کرنے کے بعد ساس کے کہنے پر پرانے مندر میں گئی اور پنڈت کو مٹھائی اور نقد کی صورت میں نذرانہ پیش کیا۔ سندری کے خاوند کی گردن اور زیادہ تن گئی، کیونکہ وہ بچے کا باپ بن چکا تھا۔ سندری نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ یہ بچہ اس کا نہیں، لیکن بتا نہ سکی، ورنہ وہ اسے قتل کر دیتا۔ گوپے سے ملاقات ہوتی تو اس نے کہا کہ وہ بچہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ سندری ساس کی اجازت سے بچے کو پرانے مندر میں لے گئی۔ گوپے نے اپنا بچہ دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ سندری نے بتایا کہ بچے کو دیوانہ وار چومتے اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس نے جاتے ہوئے سندری کو کہا کہ وہ اب ہر ملاقات پر بچے کو لایا کرے۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ اب گوپے کی جذباتی حالت اور زیادہ بری تھی۔ بچے نے اسے جذباتی بنا دیا تھا۔ ایک روز گوپے نے سندری سے بےتاب ہو کر کہا کہ وہ بچہ اسے دے دے یا اس کے ساتھ چلی چلے۔ وہ اب بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سندری اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ گوپا نے اسے رات کا وقت بتایا۔ پنڈت ان کے ساتھ پوری وفاداری کرتا رہا۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ یہاں ایک نامی گرامی ڈاکو آتا ہے، جسے پکڑوا دیا جائے تو انعام ملے گا۔ اب گوپے نے اسے بتایا کہ وہ فلاں رات سندری کو لے جانے آئے گا۔ پنڈت نے سندری کو بتایا کہ وہ کس راستے سے مندر میں آئے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جس رات سندری کو گھر سے نکلنا تھا اس رات اس کا خاوند گھر سے غیر حاضر تھا۔ سندری نے اپنی چارپائی سین میں بچھائی۔ آدھی رات کو جب سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے، سندری اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹرنکوں کی چابیاں کہاں پڑی ہیں۔ اس نے چابیاں اٹھائیں، ایک ٹرنک سے اپنا اور اپنی ساس کا زیور سمیٹا اور دوسرے ٹرنک سے 2000 روپے کی تھیلی اٹھائی۔ باہر آ کر بچے کو اٹھایا اور نکل گئی۔ گوپا مندر میں آ چکا تھا۔ سندری نے اسے رقم کی تھیلی اور زیور کی پوٹلی دی تو اس نے غصے سے کہا کہ یہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری اور تمہارے بچے کی ضرورت تھی؟ سندری نے کہا کہ میں کسی اور طریقے سے اپنے خاوند سے انتقام نہیں لے سکتی تھی۔ میں یہ مال انتقاماً لائی ہوں۔ گوپے نے کہا کہ انتقام لینا تھا تو یہ میرا کام تھا، میں اپنے طریقے سے جاتا۔ تمہارے سسرال میں ایک سوئی بھی چھوڑ کر نہ آتا۔ تم کہتی تو تمہارے خاوند کو قتل بھی کراتا۔ گوپے نے روپوں کی تھیلی پنڈت کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے۔ سندری نے زیور میں سے 2 کڑے جو اس کی ساس کے تھے اور ایک انگوٹھی پنڈت کو دے دی، کہنے لگی یہ اس کی طرف سے نذرانہ ہے۔ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ سندری نے 20-21 میل دور کے گاؤں کا نام بتایا جہاں گوپا اسے لے گیا۔ یہ جنگل اور چٹانوں میں ایک گاؤں تھا جو دوسرے تھانے کی حدود میں تھا۔ وہ ایک مکان میں چلے گئے جو آباد تھا۔ کمرے میں دو نواری پلنگ تھے۔ گوپا نے سندری کو سو جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے گا۔ سندری کو معلوم نہ ہو سکا کہ گوپا کہیں اور چلا گیا تھا یا دوسرے کمرے میں سویا تھا۔ وہ دوسرے دن اس کے کمرے میں آیا۔ سندری نے اسے پوچھا کہ یہاں اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تو نہیں؟ اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کے اپنے آدمی رہتے ہیں اور اس کے اس گروہ کے اس گاؤں پر اتنے احسان ہے کہ کوئی آدمی اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ گوپے نے اسے کچھ نہیں بتایا، البتہ اسے یہ کہا کہ کوئی عورت اسے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا گوپا ساتھ لایا ہے۔ سندری یہی رہنے لگی۔ وہ مکان کے سین میں بھی جاتی تھی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو سندری کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے 3-4 آدمی بھی مکان کے اندر باہر آتے جاتے تھے۔ سندری بہت خوش اور مطمئن تھی۔ گوپا کہیں چلا گیا تھا۔ وہ 3 دن مسلسل غائب رہا۔ اس پر سندری کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے کسی سے نہ پوچھا کہ گوپا کہاں چلا گیا۔ اس کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ گوپا آ گیا۔ اس نے سندری سے پوچھا کہ گھر میں جو عورت ہے اس کے علاوہ کوئی عورت تو نہیں آئی؟ سندری نے اسے بتایا کہ کوئی عورت نہیں آئی۔ گوپا نے اسے کہا کہ شاید ایک جوان عورت کسی وقت آ جائے۔ اس کا نام چھیما ہے۔ وہ بڑی غصے والی عورت ہے۔ اگر آ کر واہی تباہی بکے تو خاموش رہنا۔ سندری نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آ کر واہی تباہی بکے گی؟
गोपे ने उसे बताया कि चीमा उसके पीछे अपने घर से निकल आई थी। 1 साल से उसके साथ है, लेकिन उसने चीमा के साथ अभी बाकायदा शादी नहीं की। चीमा उसे कहती रहती है कि वो उसके साथ बाकायदा शादी कर ले, और गोपा उसे कहता रहता है कि हम मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। सुंदरी के बयान के मुताबिक गोपा सुंदरी के साथ शादी करने का फैसला कर चुका था। अगली सुबह चीमा आ गई। सुंदरी ने बताया कि उसका कद लंबा और जिस्म बहुत खूबसूरत है और शक्ल सूरत की भी अच्छी है। उसका रंग गुलाबी सा है और आंखें शरबती। वो सख्त गुस्से की हालत में थी। गोया गोपा और सुंदरी अलग अलग पलंगों पर बैठे थे। सुंदरी को यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। उसने कमरे में आकर सुंदरी की तरफ इशारा किया और बोली, इसे लाए हो? ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान है ना। मुझे पता चल गया तुम इसके साथ शादी करोगे, मुझे टालते रहे हो। चीमा, गोपे ने उसे कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि श्यामे के साथ शादी कर लो। मेरी जान छोड़ो, जितनी रकम मांगोगी दूंगा। मैं तुम्हारे पीछे घर से निकली थी, चीमा ने गुस्से से कहा। श्यामे के साथ उस वक्त शादी करूंगी जब तुम मर जाओगे। गोपे को भी गुस्सा आ गया। सुंदरी हैरान हुई कि कोई औरत इस दलेरी से मर्दों की तरह बातें कर सकती है। सुंदरी को मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में डाकू औरतें भी हैं जिन्होंने मर्दों के गिरोह बना रखे हैं। गोपा गुस्से से बोला तो चीमा और ज्यादा भड़क उठी। गोपे ने उसे धुतकार दिया तो चीमा गोपे के सिरहाने पर लपकी। सिरहाने पर गोपे का पिस्तौल पड़ा था जो उसने अभी अभी सिरहाने के नीचे से निकालकर ऊपर रखा था। गोपे को उसने उठने की मोहलत ना दी। उसने 2 कदम के फासले से गोपे के सीने में एक के बाद दिगरे 2 गोलियां चला दी। गोपा पलंग पर लुढ़क गया। सुंदरी की चीख निकल गई। चीमा उसकी तरफ घूमी। गोपा अभी मरा नहीं था। उसने कहा, चीमा, ये लड़की बेकसूर और मजलूम है। ये बच्चा मेरा है। तुम भी इसी तरह की एक औरत हो, इसे ना मारना। चीमा ने पिस्तौल परे फेंक दिया। गोपे का पलंग उसके खून से लाल हो गया था। गोपे की आंखें खुली रहीं और वो मर गया। सुंदरी को गशी आ रही थी। गोलियों की आवाज़ पर 3-4 आदमी और उधेड़ उम्र औरत दौड़ी आई। चीमा ने किसी से कहा, श्यामे, मैंने इसे मार दिया, चाहो तो पुलिस को बुला लो। तुमने बहुत बुरा किया चीमा। श्यामे ने कहा, चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चीमा ने सुंदरी से कहा, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मारना तुम्हें भी था, लेकिन गोपी की आखिरी बात का पास करती हूँ। बच्चे को उठाओ और अभी चले जाओ। बच्चे को उठाओ और अभी चलो। सुंदरी ने बच्चा उठाया और बाहर को चल पड़ी। उधेड़ उम्र औरत उसके पीछे आई और उसका गांव पहुंचकर गांव के बाहर तक उसके साथ गई और उसे रास्ता समझा दिया। उसने सुंदरी से कहा कि तुम दरिंदों में कहाँ आ गई थी? श्यामा गोपे का अपना साथी है, लेकिन दोनों में दुश्मनी हो गई थी। गोपे को श्यामे ने मरवा दी है। तुम अपनी जुबान बंद रखना, किसी के साथ इस गांव की बात की तो कत्ल हो जाओगी। सुंदरी तो जैसे होश में नहीं थी। वो जाती कहाँ, अपने घर जाने से डरती थी और कोई ठिकाना ना था। दिल और दिमाग पर खौफ और हौल सवार था। उसने किसी को कत्ल होते कभी नहीं देखा था। वो जैसे बेहोशी में चलती रही हो। शायद रास्ते से भटक गई थी। सूरज गरूब हो गया। वो चलती रही, रुकती रही, रोती रही और अंधेरे में मंदिर तक पहुंच गई। उसे पंडित का ख्याल आया, वही उसे पनाह दे सकता था। वो पिछले दरवाजे से मंदिर में दाखिल हुई और पंडित के कमरे में चली गई। वहाँ अंधेरा था। वो रोने लगी और उसकी आवाज़ बुलंद होती गई। फिर बच्चा रोने लगा। उसने बच्चे को दूध पिलाया और शहर में निकल आई। उस वक्त जो 2 कांस्टेबल अंदर थे वो उसे बदरू समझकर बाहर को भाग गए थे। सुंदरी को मालूम नहीं था कि मंदिर में पुलिस होगी। उसने पंडित को पुकारा, मगर वहाँ खामोशी थी। वो हौज के किनारे बैठ गई और मैं जा पहुंचा। मैंने उसी वक्त अपने साथ वाले थाने को फ़ोन किया और वहाँ के SHO से कहा कि वो फलां गांव में छापा मारे। मैंने सुंदरी को साथ लिया और लारी से उस थाने पहुंचा। ये एक अलग कहानी है कि हम किस कदर तेज़ी से उस गांव पहुंचे जहां गुज़िश्ता रोज़ गोपा डकैत कत्ल हुआ था। गोपे की लाश उसी मकान के सहन में दबा दी गई थी। वो बरामद कराई। चीमा और श्यामे और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। जो जेवर सुंदरी वहां छोड़ आई थी वो भी बरामद हो गया। दूसरे थाने का केस था। मेरा केस सुंदरी तक महदूद था। पंडित का कभी भी सुराग ना मिल सका। उसके 3 साथियों को धोखाधड़ी और नौसरबाजी में 6-6 माह और सुंदरी को चोरी में 9 माह सजाए कैद हुई। मैंने उसे कहा था कि उसने जो कहानी मुझे सुनाई है वो सारी की सारी अदालत में सुनाए। उसने ऐसा ही किया। मजिस्ट्रेट हिंदू था। उसके बयान से मुतासिर होकर उसने सुंदरी को थोड़ी सज़ा दी, लेकिन उसकी सज़ा तो जेल से निकलकर शुरू हुई थी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको बाकी कहानियों की तरह काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।